बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का जो टॉपिक है नहायत अहमियत का हामिल है। नहायत अहमियत का हामिल है क्या? हम अपनी बुरी आदत पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बुरी आदत को कंट्रोल करना, बुरी आदत से निजात पाना ये वो टॉपिक है कि जिस पे आज हमने बात करनी है। मैं यकीन करता हूँ कि ये वो टॉपिक है कि जिसकी ज़रूरत मेरे समेत हर एक इंसान को है। मैं तो खैर इंतहाई हकीर सा इंसान हूँ, लेकिन बहुत आला किस्म के लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। किस चीज़ की? कि जी हम अपनी बुरी आदत पे कैसे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हम अपनी बुरी आदत पे इस तरह कंट्रोल हासिल कर सकते हैं कि पहले तो हमें मार्क करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, शनाख्त करनी होगी कि कौन सी ऐसी आदत हैं कि जो बुरी हैं, जिनका मुझे नुकसान पहुंच रहा है, मेरे अहले खाना को नुकसान पहुंच रहा है या जनरल पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है और मैंने इससे निजात हासिल करनी है। एक काम तो हो गया इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनको मार्क करना, इनकी शनाख्त हो गई। और इसके बाद हमें क्या करना है कि चूँकि बुरी आदत जो होती हैं वो एक किस्म का एडिक्शन सा बन जाती हैं, एक तरह का नशा और भाड़ा बन जाती हैं, और इस वजह से उन से बचाव तो ज़्यादा आसान होता है, निस्बतन आसान होता है, काफ़ी आसान होता है। लेकिन एक दफ़ा वो लग जाएं तो उनसे जो निजात है वो बहरहाल एक नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो ख़ासी मेहनत तलब, कोशिश तलब और सही टेक्निक के तहत मेहनत, सही टेक्निक के तहत की गई मेहनत जो होती है उसका बहरहाल रिवार्ड मिलता है, उसका बहुत रिवॉर्ड मिलता है। और मेहनत तो बहरहाल मेहनत है, लेकिन मेहनत वो रंग लाती है कि जिस मेहनत को हम एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत, एक अच्छी प्लानिंग के तहत, एक अच्छी टेक्निक के तहत जो है जिस मेहनत को हम सर अंजाम देते हैं वो बेहतर नताइज लेकर आती है। और आज भी हम एक टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और वो टेक्निक ये है कि एक तो उस आदत के लिए अपने दिल में नफ़रत पैदा करनी है। क्या करना है? पहले जो उस आदत के साथ उसका जो इमेज था, उसकी जो पिक्चर थी हमारे जहन के अंदर, वो थी एक बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होने वाली चीज़, एक बहुत ही एंजॉयमेंट करने वाली चीज़, आदत। अब हमने इस पिक्चर को हटाना है, या पिक्चर लगी रहे, हमने उस पिक्चर को गंदा करते चले जाना है। हमने उस पिक्चर को, हमने उस पेंटिंग को, अब हमने उसको गंदा करते चले जाना है। कैसे करेंगे? एक तो उसके जो नुकसानात हैं वो हम बार बार अपने जहन के अंदर रिफ़्रेश करेंगे, और हम इस बात को, इस आदत को अपने दुश्मन के तौर पे, अपने एनिमी के तौर पे लेना है, और एक बहुत ही गंदी, घटिया, बुरी, नुकसानदेह चीज़ के तौर पे लेना है। ऐसे ही कि जैसे हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर कोई फोड़ा उग आता है, कोई वहाँ पे नासूर और कैंसर बन जाता है,
کہ جس سے پیپ رس رہی ہوتی ہے اور ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ہم ایک سرجری کرا کے ہم اس سے نجات حاصل کر لیں، ہم سرجری بھی کرائیں، ہم ادویات بھی کھائیں تاکہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ ہم نے اپنی اس عادت کو کہ جس عادت سے ہم نجات چاہتے ہیں، ہم نے ایک ناسور کے طور پہ، ایک بہت گھٹیا، کمینی اور غلیظ حرکت کے طور پہ ہم نے اس کو لینا ہے اور ایک اپنے دشمن کے طور پہ، اپنے اینمی کے طور پہ لینا ہے اور اس کو ایک تشبیہ دینی ہے کہ جیسے میرے جسم کے فلاں حصے کے اوپر ایک ناسور ہے جو رس رہا ہے، جس سے پیپ بہہ رہی ہے، یہ اتنی غلیظ اور اتنی گندی اور اتنی تکلیف دہ ہے کہ میں اس سے بہت ہی جلدی نجات کا خواہش مند ہوں، نجات حاصل کرنے کی میں خواہش مند ہوں۔ ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے اور ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جتنی بھی وہ عادات ہیں کہ جن عادات سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، کہ جن عادات کو پورا کرنے کے لیے ہم کہہ لیں کہ بے چین ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں، وہ تکلیف دہ نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں نقصان اور اذیت نہیں پہنچا رہی ہوتی، لیکن ہم نے ان پہ بھی آہستہ آہستہ ہم نے ان پہ کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ان پہ جو کنٹرول حاصل کرنا ہے در حقیقت اپنی ذات کو کنٹرول میں لانے کے برابر، اپنی ذات کو ڈسپلن میں لانے کے برابر، اپنی تمام تر عادات کو لگام دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہاں سے ہیلپ لینی ہے، ہم نے یہاں سے اسٹرینگتھ پکڑنی ہے، ہم نے یہاں سے اسٹرینگتھ پکڑنی ہے، اور یہ یہاں سے ہمیں اسٹرینگتھ آئے گی، اور اس ہمت سے اس مخصوص عادت کے لیے ہم نے اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کرنی ہے، اور اس کو ایک بہت ہی غلیظ، گھناؤنی اور گھٹیا اور تکلیف دہ اور اذیت ناک چیز بنا کے ہم نے اپنے ضمیر کی عدالت کے اندر، اپنے ذہن کی عدالت کے اندر ہم نے اس کو بار بار پیش کرنا ہے، اس کے جو نقصانات ہیں اس کو بار بار اپنے ذہن کے اندر لانا ہے۔ یہ بات بالکل ممکن ہے، اور متعدد لوگوں نے اس تجربے پہ کام کیا، یہ ریسرچ کی، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے یہ 2-3 اطراف سے ہم نے محنت کرنی ہے، اور اس 2-3 اطراف سے کی گئی محنت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم اس بات پہ بھی کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور جس عادت کو جس ہیبٹ کو ہم نجات چاہتے ہیں، جوں ہم اپنی ان ہیبٹس کہ جو ہیبٹس بری بھی نہیں ہیں لیکن ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم ان سے انجوائے کرتے ہیں، اور ہم ان کے انتظار میں رہتے ہیں، اور اس وقت کے انتظار میں رہتے ہیں، اور ان تمام تر عادات کو، وہ چائے پینے کی عادت ہو، سگریٹ پینے کی عادت ہو، وہ کسی بھی اور طرح کی مرغوب چیز کھانے کی یا دیکھنے کی عادت ہو، یا جن افراد سے ہم ملنے کے خواہش مند رہتے ہیں ان افراد سے ملاقات ہو، ہم ان تمام تر چیزوں پہ ہم نے آہستہ آہستہ کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ جو کنٹرول ہے یہ ہمیں اتنی اسٹرینگتھ پرووائڈ کر دے گا، ہمیں اتنی مضبوطی، اتنی طاقت اور اتنی قوت ارادی مہیا کر دے گا کہ جس قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے کہ جو نفسیاتی حربہ نفرت پیدا کرنے کا استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس عادت پہ کنٹرول پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم نے ساتھ ہی کام اور کرنا ہے کہ ہم نے متبادل ایکٹیویٹیز جو ہیں اپنے آپ کو مہیا کرنی ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز کہ جن کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر سے وہ بات نکلنے میں مدد ملے، اور یہ بات شروع میں زیادہ ایفرٹ طلب کرتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے کرنے کا کام جو ہے، ہمارے کرنے کا ایک کام ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایک پرزسٹنس جو ہے، ایک اس کے اندر مستقل مزاجی جو ہے، ایک اس کے اندر کنسسٹنسی جو ہے ہم نے وہ پیدا کرنی ہے، اور اس کنسسٹنسی کی بدولت ہم انشاءاللہ ان تمام تر عادات پہ
ایک ایک کر کے، یکدم نہیں، ہم ایک ایک کر کے ان تمام تر ہیبٹس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے کہ جو عادات ہمیں نقصان اور ہمیں تکلیف اور اذیت اور ہماری شرمندگی کا باعث، ہمارے نقصان اور لاس کا باعث، ہماری زندگی کے اندر فیلئر کا سبب بن رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔